ایک اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات ہے جو انسان کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتی، جتنا بھی گناہگار ہو ہمیشہ انسان پر اپنی رحمت بنائے رکھتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، جو چاہتے ہو مل جائے گا، اگر نہ ملا تو رب مل جائے گا، اور جب رب مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں، ہر انسان کی۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو، اس انسان سے خود کو دور کر کے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گے ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ کسی نے کہا محبت کیا ہے؟ جواب ملا اللہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہو، تو سمجھ جانا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے مجھے ویسا پاؤ گے۔ دعائیں جب زور پکڑتی ہیں تو کن کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، گمان یقین میں بدل جاتا ہے، اور یقین سے معجزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کوئی درخواست لے کر اللہ کے در پر جائیں، اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، جس طرح بچے اپنے والدین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کی طرح درخواست کریں اور اپنی بات کو منوا کر ہی چھوڑیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ اجر سنبھال رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، بہتر وقت پہ نواز دیتا ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہر دعا سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے تم اپنی خواہشات کو اس کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ، اور یقین رکھو جو ہو رہا ہے اس میں اس کی رضا ہے، اور اس کی رضا سے بہتر کسی کی رضا ہو ہی نہیں سکتی۔
اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے موت سے بھیجے گا تو پھر وہ واقعی بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شمس میں سب سے طویل قسم کھائی ہے 11 بار، اور فرمایا بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اس کو نجات ملے گی۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور واپس لیتا ہے تو راضی رہو۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں اپنا نور کیسے ڈالتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پہ توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ جس نے کائنات کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ اللہ پھر کیسے تمہاری ذات میں کمی چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پہ تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہو۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکنا